نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. حضور نے خود فرمایا میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین رات کے وقت آئے, 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے, اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے, آپ چلیں سفر پر. حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا, آپ کا دل مبارک نکالا گیا, اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا. اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا, پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا, اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے, یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. وہ براق کیسی سواری تھی خود حضور فرماتے ہیں, خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی, خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا. اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے, وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں. براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں میں رقص کنا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا. اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے, اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس. تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے, 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے. عزیزان گرامی, جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے, میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں. جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے. حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا, باب محمد اس کو کہا گیا, باب محمد کھلا ہوا تھا. رات کے وقت, کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں, لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. باہر پتھر لگے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا. جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا, اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے, سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانے اول و آخر, کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے, لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے, اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی, یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے, وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی. اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے. اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی, بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے ان سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے, پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں, انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے, 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک,
اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا اب اتنا ہی نہیں, اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں. ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, کافروں میں, یہ روم گئے تھے, ملک روم, وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا, عیسائی بادشاہ ہے, اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف. بہت سارے سوالات وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو سوال کرتا تھا, پہلے جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو, پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں. ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا, لیکن وہاں صحابہ بھی تھے, سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے, اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں, لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے جو عیسائی تھا اس نے کیا, اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی, اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا, یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا, میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا, میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے, لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا, ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو, جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے, ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے, وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا, اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر, اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا, 90 سال کا پادری تھا, وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ, کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا, اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی, یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں, میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں, لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں, میں بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا, کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا, بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں, پھر لوگوں کو بلایا, سب کو بلایا, آؤ دروازہ بند کریں, کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا, سارے لوگ اس کی طرف, بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے, لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا, سبوں نے طاقت لگا دی, دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں. تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر.
وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کہاں میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے سو گئے، صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا؟ میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے، تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے؟ سارے علماء کو بلا کر پوچھا، سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے، ہم عاجز تھے، اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ ابو سفیان تمہارا شکریہ، وہ گتھی بھی سلجھا دی۔ اللہ اکبر، ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے۔ یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے۔ کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ خود میرے آقا نے، میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا، حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی۔